أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعينا القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت کی اس درسگاہ روشنی علم کی میں آپ سبوں کا استقبال ہے. ہم تعلیم کے مختلف پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں اور ہمارا اہم موضوع ہے امتحان کا. امتحان سے وابستہ سارے عناصر کا، اور اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ ٹائم ٹیبل جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے آپ کی کامیابی کے لیے، اور بہت اہم رول جو ہے وہ ٹائم ٹیبل کا ہوتا ہے. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہے، پھر وہ فیل کہاں ہو رہا ہے ٹائم ٹیبل، کن عناصر کی وجہ سے. اور اس میں بات یہ کر رہے تھے کہ یہ ٹیکنالوجی جتنی ایڈوانس ہو رہی ہے، بدبختی سے برائیاں بھی اتنی ہی بڑھ رہی ہیں. اور جس میں ہم بات کر رہے تھے کہ جدید تحقیق جو موبائل ہے اس کے تعلق سے، یہ موبائل کے تعلق سے جو بچے بچیاں جو بگڑ رہی ہیں اس میں ہوتا کیا ہے. میں اکثر بچوں سے کہتا رہتا ہوں کہ جن بچوں کے ماں باپ ان کے بچوں کے موبائل کے کانٹیکٹ باکس میں جاتے ہیں، ان کے میسیجز پڑھتے ہیں، تو وہ خوش قسمت سمجھے ہم نے. لیکن جن بچوں کے ماں باپ ان کے میسیجز نہیں پڑھتے ہیں، وہ بچے اپنے آپ کو یتیم سمجھ لیں. آئی ول ریپیٹ کہ جن بچوں کے ماں باپ اپنے بچوں کے موبائل سے کانٹیکٹ باکس میں نہیں جاتے ہیں، ان کے میسیجز نہیں پڑھتے ہیں، وہ بچے اپنے آپ کو یتیم سمجھ لیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری بچیاں جو ہیں، لڑکیاں جو ہیں، وہ خود کہتی ہیں اپنی ماں سے یہ میرا موبائل ہے، میری چیز ہے، اس کو ہاتھ لگانا نہیں، میرے میسج پڑھنا ہے، میرے میسج ہیں، میرا موبائل ہے، ہاتھ لگانا نہیں. ٹھیک ہے تم میری ماں ہے، پتا ہے، پیدا کی، ٹھیک ہے، لیکن یہ موبائل میرا ہے، میں جانتی نہیں تمہیں، آپ خود بول رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے آپ نے پیدا کیے، لیکن میرا موبائل ہے، ہاتھ مت لگاؤ، میں یتیم ہوں. آپ خود ڈکلیئر کر رہے ہیں، بچیاں خود ڈکلیئر کر رہے ہیں، بچے خود ڈکلیئر کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ ہم یتیم ہیں، یہ موبائل یہ میری چیز ہے، اس کے میسیجز میرے ہیں. تو یہ جو برائیاں پھیلنے کے جو سارے سورسز ہیں، اس کو آپ میرا میرا بول رہے ہیں. آپ کے ماں باپ اگر وہ میسیجز پڑھتے ہیں تو منہ سے بولنے کو اگر شرم آ رہی ہو تو کم سے کم دل میں کہیے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے ماں باپ حیات ہیں، وہ مجھ پر نظر رکھے ہوئے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے، کیا کوتاہی ہو رہی ہے. آپ کا ٹائم ٹیبل جو ڈسٹرب ہو رہا ہے اس کی یہ بڑی وجہ یہ ہے. اس سے ابھی زیادہ ایڈوانس چیزیں اور ٹائم ٹیبل ڈسٹرب کرنے والی واٹس ایپ کی شکل میں آ گئیں، اور انتظار کیجئے اور آ جائیں گی. کچھ ایسی چیزیں بھی آ جائیں گی جس میں صرف میسیجز فری نہیں، کالز بھی فری، انٹرنیشنل کالز بھی فری، ایسی چیزیں بھی آ جائیں گی. اور اس کے بعد میں واقعی وقت جو ہے اس پر قابو کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ جو چیز ہم بات کر رہے ہیں واٹس ایپ اور ان چیزوں کی، وہ کس حد تک بچوں کے اور نوجوانوں کے ذہن پر چھائے ہوئے ہیں اس کی مثال دیں گے کہ ایک بچے کا 10th کا رزلٹ تھا 91% اور 12 کا رزلٹ تھا 56%. اتنا جو فرق پڑ گیا، اس کی وجوہات کیا تھی؟ ہم نے جب اس کا پورا جائزہ لیا تو بات سمجھ میں آئی اس کی وجہ تھی مین وہ ایف بی اور واٹس ایپ اور یہ ساری چیزیں جو انٹرنیٹ سے لگی باندھی چیزیں ہیں، وہ عادت چھڑانے کے لیے اس بچے کو ہمارے جو تعلیم بیداری مرکز ہے وہاں پر لے کے آ گئے. اب یقین کیجئے اس بچے کی کیفیت کیا تھی.
بچے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بڑا سا موبائل اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ لایا تھا، اینڈرائڈ ٹائپ کا، اور مجھ سے بات کرتے وقت بھی جو ہے وہ اس کے اوپر میسیجز سے کھیل رہا تھا۔ جو ڈانٹی دی کہ تم ابھی بھی یہ کر رہے ہو کہ 91 کا 56 ہو گیا تب بھی تم، تب اس نے کیا کیا، اس کو نیچے رکھ کر ہاں بتائیے، ہاں برابر ہے، وہ نیچے رکھ پھر بھی کھیل رہا ہے۔ بہت ڈانٹی تھی تب پھر نیچے کر کے اور کھیل رہا ہے اس کے ساتھ میں۔ اتنا ایڈکشن، مجھے بالکل وہ منظر یاد آ گیا۔ اب شہروں میں دیکھتے ہوں گے وہ بدبخت بندے، بدقسمت بندے جو ڈرگز کے ایڈکٹ ہوتے ہیں، وہ کچرے کے ڈبے کے پاس بیٹھے ہوئے، وہ ٹرینوں کے جو پٹریاں ہیں اس کے پاس میں کچرے جہاں پر کتے بلیاں سب رہتی ہیں وہاں پر ان کچروں کے اس میں جو ہے بیٹھے ہوئے، چادر اوڑے ہوئے، وہ چرس اور گانجے کے جو ہیں وہ پیتے رہتے ہیں اور اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں، اور ان کو کوئی یہ رہتا ہے ایگزیکٹلی وہی منظر، وہ واٹس ایپ اور ایف بی اور اس کو وہ نظر آ رہا تھا، ایگزیکٹ وہی چیز، بالکل وہی چیز۔ اس ایڈکشن کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کو دیکھ کر مجھے لگا کہ اب جو ہے جیسے میڈیسن میں کئی اسپیشلٹی اور سپر اسپیشلٹی ہوتی ہے، اب ڈاکٹرز اس کے بھی بنیں گے۔ سپر اسپیشلٹی ٹائم ہے تو یہ واٹس ایپ اور ایف بی وغیرہ کی عادت بھلانے میں، اس میں ہم نے کوئی سپر اسپیشلٹی کوئی کورس کیا ہے۔ ان کے کلینک کھلے ہوئے ہیں، یہ کیسے کھلیں گے؟ والدین ایک بار نہیں 10 بار سوچیں اپنے بچوں کے لیے اس کو کریئر بنانے سے پہلے، کہ ان کو کرکٹ کھیلنے کے لیے بھیجنے والے ہیں یا سٹے بازی، جوئے بازی، اس کے لیے وہ بھیج رہے ہیں، کس چیز کے لیے آپ بھیج رہے ہیں۔ لیکن والدین کو یہ ہمارے لڑکے جو ہیں وہ بڑے شاطرانہ طریقے سے بیوقوف بناتے رہتے ہیں۔ بولتے کیا امی، الجبرا، جیومیٹری، جغرافی، میں نا کرکٹ کھیلوں گا کرکٹ۔ وہ سچن ہے نا، وہ ایک ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے، وہ جو 5 کروڑ روپے لیتا ہے، تو ماں بولتی 5 کروڑ میں دے، جا کھیل جا کھیل جا کھیل جا۔ ماں جو ہے وہ بیٹ ڈھونڈ کے دیتی 5 کروڑ میں لاڈلے کو اس کی۔ اب اسے یہ نہیں پتا کہ ایک سچن کے پیچھے جو ہیں وہ کتنے لوگ کھڑے ہیں وہاں پر۔ اور خاص طور پر ہمارے قوم میں کوئی اگر کھلاڑی ایک آدھ بار فیل ہو گیا تو آؤٹ، زندگی سے آؤٹ ہو گیا۔ 2-4 جو نامور کھلاڑی رہتے ہیں 2 بار 10 بار 20 بار بھی اگر یہ ہو گئے تبھی وہ کھیل سے آؤٹ نہیں ہوتے ہیں، وہ رہتے ہیں اس کے اندر، لیکن آؤٹ ہو جاتا ہے وہ۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرکٹ، فٹ بال یا جو بھی گیم ہے وہ پلیئر کھلاڑی بننے کے لیے کھیل رہے ہیں، بالکل کھیلنے دیجیے، لیکن ہمارے بچے اس کے لیے نہیں، وہ جو جاتے ہیں وہ پڑھائی سے بھاگنے کے لیے۔ یہ الجبرا کا کوئی ایک پڑھائی ایگزام جو ٹینشن بن جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ایگزام سے لگی باندھی جو چیزیں جو فیکٹرز ہیں ان کے ساتھ میں انصاف نہیں کر پاتے ہیں، ان کو پازیٹیو طریقے سے لیتے نہیں ہیں، اور ایگزام کے دنوں میں آپ کی حالت، آپ کی دماغوں کی، آپ کی ذہنی کیفیت ٹوٹل نیگیٹو ہوتی ہے۔ کس حد تک میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایگزام کے دنوں میں اور راتوں میں ایک اور بات آتی ہے، ایگزام کے دنوں میں راتوں میں پڑھائی کرنے کو جیسے بیٹھے بچے، ویسے ہی خیال آتا ہے ارے وہ ایک کتاب کے باہر سے اگر کویشچنز پوچھے گئے تو میں کیا کروں گا؟ عجیب معاملہ ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، چونکہ مقابلہ ہو رہا ہے، کمپٹیشن ہو رہا ہے، تو مقابلہ آرائی میں، کمپٹیشن میں رٹے رٹائے بچے اب کس کو نہیں چاہیے؟ کسی ملک کو، کسی قوم کو رٹے رٹائے رٹا مارے بچے نہیں چاہیے، سمجھے ہوئے بچے جو سمجھتے ہیں کسی چیز کو وہ چاہیے۔ تو اس کا طریقہ انہوں نے یہ اپنا لیا ہے کہ کتاب کے باہر سے سوال پوچھے جاتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد کتاب ہی ہوتی ہے، ٹیکسٹ بک ہی ہوتی ہے، اور اسی پر سوال پوچھے جاتے ہیں۔ کہیں پر اس کو ڈی گروپ کویشچنز کہتے ہیں، کہیں پر ان کو ہاٹ، یعنی ہاٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہائر آرڈر تھنکنگ اسکل کویشچنز، ہاٹس کویشچن، اسمارٹ کویشچنز کہے جاتے ہیں۔ ہر جگہ پر، ہر علاقے میں، ہر ریاست میں الگ الگ نام ہے اس کا۔ تو یہ سوالات کیا ہوتے ہیں؟ یہ سوالات جو ہیں اس کی بنیاد ٹیکسٹ بک ہی ہے، لیکن وہ ٹیکسٹ بک میں
ہوتا کیا ہے کہ اس میں بنیاد ٹیکسٹ بک ہوتے ہوئے تھوڑے سے ہائر آرڈر کے سوالات پوچھے جاتے ہیں. ان سے کیسے نپٹنے کا ہماری یہ بات جاری رہے گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی علم کی اس درسگاہ میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے امتحان کے مختلف پہلوؤں کو ہم پازیٹیو طریقے سے لے لیں، مثبت طریقے سے لے لیں. اور اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹیلیجنس کویشچنس ہیں، جو ہارڈس کویشچنس ہیں، جو ڈی گروپ کویشچنس ہیں، اس کی بنیاد ٹیکسٹ بک ہی ہے. میں اس کی مثال دوں گا، چھوٹی سی مثال. فار ایگزامپل، آپ نے 10th میں ایک فارمولا آپ نے یاد کر لیے کہ سلنڈر کا ایریا کیا ہوتا ہے. سلنڈر جو ہوتا ہے اس کا ایریا ہے کہ 2πRH. آپ نے یہ بھی یاد کر لیا کہ ایک کون جو ہے وہ کون کا ایریا کیا ہوتا ہے، وہ ہے πRL. یہ دونوں آپ نے جو ہے وہ یاد کر لی. اب سوال یہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی سرکس کے لیے خیمہ لگانا ہے، ٹینٹ لگانا ہے، تو اس کے لیے کتنا کپڑا لگے گا اور کپڑے کی کاسٹ کیا ہو جائے گی وغیرہ. اب سرکس کا خیمہ کیسے ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ایک آپ کا سلنڈر ہے اور اس کے اوپر کون ہے، یعنی مخروط ہے، استوانہ کا مخروط ہے. اب سیدھی سوال یہ ہے کہ وہ جو استوانہ ہے اس کا رقبہ ہے 2πRH پلس πRL. اتنی سی بات کو انہوں نے ذرا سا گما پھرا کے پوچھا. تو اس کو کہتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ کویشچنس. اس میں اگر وہ جوڑ لیتا ہے فار ایگزامپل کہ بھئی ایک ٹوائے کھلونا ہے. اب ٹوائے کھلونا کیسا ہے، تو ایک سلنڈر ہے، اس کے اوپر ایک کون ہے اور اس کے نیچے ایک ہیمیسفیئر ہے، نصف کرہ ہے. اب تینوں کے ایریا آپ کو جمع کرنے کی کہ بھئی πRL 2πRH اور ہیمیسفیئر جو ہے، اسفیئر کا ایریا جو ہے وہ 4πR² ہے، ہیمیسفیئر آدھا اسفیئر جو ہے وہ 2πR². تینوں کو جمع کر لیا، یعنی کیا کر لیا، تھوڑا سا گما پھرا کے سوال پوچھا. اس کو کہتے ہیں انٹیلیجنٹ کویشچن. اور اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ بالکل پوچھے جائیں گے. اور کیوں نہ پوچھے جائیں، سیدھے سوال اگر پوچھیں گے معلوم پڑا سبھی لوگوں کو 90% 95% مارکس ملے، اور پھر یہ ہو جائے گا کہ 95% مارکس والا بچہ جو ہے وہ کالج کے باہر ہے، اس کو ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے. یہ ایڈمیشن شروع ہوا 110% سے، اس کے 100% مارکس پلس اس کے اسپورٹس کے پلس اس کے اب اس میں ہو گیا رہا ہے کہ اس بچے کو ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے. تو یہ پورا معاملہ توازن بگڑ جائے گا اس کا. اس لیے سوالات جو ہیں وہ ٹیکسٹ بک کے باہر سے پوچھنے کا جو چلن ہوتا ہے وہ ٹیکسٹ بک کے باہر سے نہیں پوچھے جاتے ہیں. اس کی بنیاد، اس کے بیسس جو ہے وہ ٹیکسٹ بک ہی ہوتی. اور وہ چیزوں کو آپ الگ الگ جگہ سے الگ الگ طریقے سے کیسا اپلائی کر سکتے اپنے مائنڈ. میں اس کی مثال دوں گا. میں یہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان ٹیچرس کے لیے بھی جو ان ہائر آرڈر تھنکنگ اسکل کویشچنس کو، آرٹس کویشچنس کو، ڈی گروپ کویشچنس کو ایک بڑا ہوا کھڑا کر دیتے ہیں. زیادہ دھیان دو اس پہ، زیادہ اس سے محنت کرو، اور آپ کے بیسکس بنیاد اگر مضبوط ہے تو وہ سوالات بہت آسان ہیں ان کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک بڑا مسئلہ، بڑا پہاڑ کھڑا کر کے ہمارے کچھ اساتذہ کی طرف سے غلطی ہو جاتی ہے. میں اس کی جو ہے مثال دوں گا کہ فار ایگزامپل ایک ہم کو جو ہے ایک تراشے کا رقبہ، یعنی ایک سیکٹر کا رقبہ، ایریا، اس کا فارمولا آپ کو جو ہے بتایا گیا ہے کہ θ/360 ملٹیپلائی بائی πR². یہ ایک تراشے کا جو ہے وہ ایریا ہے، ایک سیکٹر کا ایریا ہے. اب کیا ایگزامینر سے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہ توقع رکھتے ہیں اس ایگزامینر سے کہ آپ کو سیدھا سوال، آپ کے یہ تراشے کا رقبہ آپ کو پڑھا گیا 6th میں، تو 6 سے لے کر 12 تک آپ کو یہ سوال پوچھے
کہ وہ سیکٹر کا تراشے کا رقبہ لکھو، ہر بار سوال وہی پوچھے، نہیں، وہ سوال کو ٹویسٹ کرے گا، وہ گھمائے گا. تو وہ گھومنا نہیں چاہیے اسٹوڈنٹس نے. اس کو کیسے پوچھ سکتا ہے اس سوال کو؟ وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ بھئی ایک کھیت ہے، مستطیل نما ایک ریکٹینگل کھیت ہے، اس کھیت کے ایک پوائنٹ پر، ایک ورٹیکس پر ایک جو ہے ایک کھمبا ہے، اور اس کھمبے کو ایک گھوڑا جو ہے وہ بندھا ہوا ہے ایک رسی سے. دیا اس نے یہ ہے کہ اس گھوڑے کے گلے میں جو رسی ہے اس کی لمبائی دی ہے، اور بول رہا ہے کہ وہ گھوڑا جو ہے وہ کتنا چارہ کھائے گا. بولیں گے باپ رے اتنا مشکل سوال، یہ تو ٹیکسٹ بک کے باہر کا سوال آ گیا. جی نہیں، یہ ٹیکسٹ بک کے بالکل اندر کا سوال ہے. وہ گھوڑا کتنا چارہ کھائے گا؟ جتنے اسے گلے میں رسی ہے اتنا ہی جائے گا، اور وہ اتنا ہی ایسے ہی کھائے گا. وہ رسی توڑ کے وہاں جا کے کھائے گا نہیں، جو رسی ہے اتنا ہی وہ کھائے گا، رسی توڑ کے جائے گا نہیں وہاں پر. مطلب یہ ہوا کہ اس کے گلے میں جو رسی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ریڈیس ہے، وہ اس سیکٹر کا ریڈیس ہے، وہ ریڈیس دیا ہوا ہے اور ریکٹینگولر ہے. مطلب اینگل آپ کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریکٹینگولر جو ہے ریکٹینگل کا ہر اینگل 90 ڈگریز ہے. تو اس نے اشارے میں یا گھما پھرا کے دو باتیں آپ کو دے دی. ریکٹینگل ہے مطلب 90 ڈگریز ہے، اسے گلے میں رسی اتنی لمبی ہے، رسی یعنی ریڈیس. تو سیدھا سوال پوچھنے کے بجائے اس نے سوال کو ٹویسٹ کر لیا. اس کو کہتے ہیں اسمارٹ کویشچنز. تو کتاب کے باہر سے سوال کبھی نہیں پوچھے جاتے. ایگزام کو بدنام مت کیجیے، ایگزامینیشن سسٹم کو بدنام مت کیجیے کہ اس لیے ہم کو ایگزام نہیں چاہیے کیونکہ ایگزام کے باہر سے سوال پوچھے جاتے ہیں. نہیں، سوالات جو ہیں وہ اس کی بیسس، اس کی بنیاد وہی ہے. ایسے کئی یہ ہوتے ہیں. میں مثال دوں گا سائنس کی. میں خاص طور پر آج مخاطب صرف بچوں سے نہیں، ان ٹیچرز سے بھی ہوں کہ جو اس سسٹم کو بہت مشکل بنائے رکھتے ہیں. اس کی مثال دوں گا کہ بھائی سیدھا سیدھا یہ پوچھنے کی بجائے کہ اس کو جو ہے وہ مایوپیا، قریب نظری بعید نظری کی بیماری ہے، یہ پوچھنے کے بجائے تھوڑا سا سوال ٹویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی اسلم کے دادا جان جو ہیں ان کو اخبار پڑھنے میں دشواری آتی ہے. اخبار پڑھنے کو دشواری آتی ہے مطلب وہ قریب کی چیز جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتے. تو اس کے لیے کون سی بیماری ہے، تو اس کے لیے کون سا عدسہ، کون سا لینس، یہ پوچھ رہا ہے. تو یہ جو ہیں وہ ٹیکسٹ بک کے باہر کے سوالات جو ہیں وہ ٹیکسٹ بک کے باہر کے نہیں رہتے ہیں بلکہ اس کی بیسس جو ہے وہ وہی رہتی. ایگزام کے دنوں میں ایگزام کے جو ٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں بچے یہ بھی کہتے رہتے کہ بھائی رات رات بھر جاگ کر جو ہے وہ پڑھائی کر رہا ہوں اور اس کے باوجود جو ہے میری پڑھائی پوری نہیں ہو رہی ہے، میرا ایگزام میں میرا حالت خراب ہو رہی ہے. تو رات رات بھر جاگنا یہ اچھی پڑھائی کرنے کی کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. بلکہ آپ جو بھی جاگ رہے ہیں، جو بھی پڑھائی کر رہے ہیں، وہ کوالٹی ایجوکیشن کیجیے. اور کوالٹی ایجوکیشن کس سے کہتے ہیں اس کی میں ایک مثال دوں گا. کوالٹی ایجوکیشن یعنی ایسے کہ بھلے ہی آپ 2 گھنٹے پڑھائی کر رہے ہیں لیکن 2 گھنٹے فوکس اسٹڈی کیجیے. تو فوکس کسے کہتے ہیں، فوکس ہونا کسے کہا جاتا ہے، اس کی میں ایک مثال دوں گا. آپ نے میگنیفائنگ گلاس کو دیکھا ہو، یہ دیکھ لیجیے ایک میگنیفائنگ گلاس ہے. یہ میگنیفائنگ گلاس جو ہے اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ اگر سورج کی روشنی کے نیچے اس میگنیفائنگ گلاس کو اگر ہم پکڑتے ہیں اور اس کے نیچے کاغذ رکھتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد میں یہ کاغذ جو جل اٹھتا ہے. اب کاغذ جلانے کے 2 طریقے، ایک یہ کہ لاکھوں میل دور جو سورج ہے وہاں پر ایک کاغذ کو لے کے جاؤ، جلا کے لے کے آ جاؤ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لاکھوں میل دور سورج ہے لیکن اس کے نیچے میگنیفائنگ گلاس پکڑو اور کچھ دیر کے بعد میں یہ جل اٹھتا ہے. میں نے یہ بات آدھی ادھوری کہی کہ سورج کی روشنی کے نیچے اس میگنیفائنگ گلاس کو پکڑو تو یہ کاغذ جل اٹھے گا. یہ آدھی ادھوری بات ہے، اس بات کو پوری سن لیجئے کہ سورج کی روشنی کے نیچے اس میگنیفائنگ گلاس کو
پکڑتے ہیں کاغذ کے اوپر اور اگر ایک پوائنٹ پہ پکڑتے ہیں, ایک نقطے پہ پکڑتے ہیں تو ایک کاغذ جل اٹھے گا. ایک پوائنٹ پر اگر وہ پوائنٹ نہیں آرام سے ایسا ہلاتے بیٹھے, اگر پورا دن پوری رات لے کے بیٹھے تب بھی اس کو کچھ نہیں ہونے والا, کچھ نہیں ہونے والا. ایک پوائنٹ پہ, اس کو کہتے ہیں فوکس کرنا, اس کو کہتے ہیں کہ بالکل توجہ کے ساتھ پڑھنا, ایک چیز پر دھیان دینا, وہیں سے توجہ. اگر نہیں ہوتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے, ایک چیز پہ فوکس کرنا. یہ اگر آپ کرتے ہیں, یہ کاغذ کیا ہے, یہ آپ کے پرابلمس ہیں, یہ آپ کے ایگزام ریلیٹڈ ایشوز ہیں, یہ ختم ہو رہے ہیں اگر آپ فوکس کر رہے ہیں تو, ایک دھیان دے رہے ہیں. آپ پڑھائی, کتاب آپ کی کھلی ہے, اور اگر آپ کو ذہن بھٹک رہا ہے, گھر میں کیا ہو رہا ہے, کچن میں کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا پکا ہے, ادھر کیا ہے, ٹی وی پہ کیا ہے, ادھر کیا ہے, کچھ نہیں ہونے والا. فوکس ایک چیز پر, یہ پڑھائی ہے, یہ پڑھنے کا یہ ہے, اپنا ادھر ذہن جا رہا ہے نہ ادھر جا رہا ہے, اس کے بعد آپ کو کوئی دشواری نہیں. اس کو کہتے ہیں فوکس اسٹڈی. اس کو کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر اپنے ذہن کو مرکوز کرنا. جو یہ فوکس اسٹڈی کرتا ہے, بالکل دھیان اس کے توجہ ایک ایک لفظ پہ, ایک ایک اسٹیپ پہ, ایک ایک چیز پہ جب اس کی یہ ہوتی ہے, تب اس کو رات رات بھر پڑھائی کرنے کی اور رات رات بھر پڑھائی کرنے کے قصے سنانے کی کبھی نوبت نہیں آتی. ایگزام کے تعلق سے, پڑھائی کے تعلق سے یہ بہت ہی اہم نکات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ, اللہ یا ربی یا اللہ.